السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال أيضا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے جی. تو پچھلی کلاس میں ہم را کے بارے میں ہم نے مکمل کر لیا تھا. آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے انشاءاللہ. وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں. نون ساکن اور تنوین کے بارے میں وہ قاعدے ہم پڑھیں گے، وہ رولز پڑھیں گے جو نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی تک میرے خیال میں ایک دو لوگ جو ہے لائیو ہے. چلے شروع کرتے ہیں. جو لیٹ آئیں گے تو وہ ان کا ہی نقصان ہے. نون ساکن اور تنوین کے حالات. نون ساکن اور تنوین کے حالات. حالات سمجھے یا آپ کہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد، یا اس کو رولز کہیں، فارمولہ کہے، لا کہے، جو آپ کو آسان لگے. بس مطلب کیا ہے کہ آپ سمجھیں اس کو کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، کیونکہ قراء حضرات یا جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، قراء یا غیر القراء جو پڑھنے والے ہیں، جو صحیح طرح پڑھتے ہیں، تو وہ کبھی نون میں جو ہے نون کو چھپاتے ہیں، کبھی نون کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی نون میں غنہ کرتے ہیں، اور کبھی نون کو چینج کرتے ہیں کسی اور لفظ کے ساتھ یا کسی اور حرف کے ساتھ. تو یہ کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کس جگہ کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا، تو یہ ہم اب شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو نون ساکن اور تنوین کے جو حالات ہیں یا جو قاعدے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں یا 4 حالات ہیں. ٹھیک ہے، یا 4 قوانین ہیں. صحیح. اب نون ساکن تو آپ کو پتہ ہے نا، ایسے نون ہو اس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو اس کے اوپر. تو آج کے جو قاعدے ہیں وہ ہمارے اس کی تعلق ہے. اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ جی کمنٹس. تنوین
یہ تینوں، ٹھیک ہے، چاہے دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو زبر ہو یا دو پیش ہو یا دو زیر ہو، آج سے ہم اس کے رول شروع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا بار بار، یہ چیز بھی ہے قرآن میں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ نون کا تعلق تنوین کے ساتھ کیسے آ گیا؟ دونوں کے ایک ٹاپک میں کیسے آ گئے؟ ٹاپک میں دو زبر ایک الگ چیز ہے، دو زیر الگ چیز ہے، اور دو پیش الگ چیز ہے، حالانکہ نون ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کسی کو آئیڈیا ہے؟ کسی کو معلومات ہے؟ ٹھیک ہے، اصل میں نون ساکن اور تنوین میں کیا ہے؟ جو اندرونی بات ہے اس میں، وہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ یہ نون ساکن ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے۔ بعض لوگ سمجھے ہوں گے، لیکن بعض لوگ مزید اگر میں واضح کروں گا مثال کے ساتھ تو وہ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نون ساکن ہے، 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 ٹھیک ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اگر یہ دو زبر ہم یہاں پر لگا لیں، با دو زبر بن، تو اصل میں یہ کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ بن، ہم ایسے پڑھتے ہیں، با دو زبر بن ایسے لکھا ہوا ہوگا، لیکن ہم جب پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ ایسے پڑھیں گے، بن، با کے اوپر زبر اور نون ساکن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ نون ساکن ہو گیا۔ اب زیر کو لگائے، با دو زیر بن ایسے لکھتے ہیں، لیکن پڑھتے کیسے ہیں؟ بن، ٹھیک ہے۔ با کے نیچے زیر اور نون ساکن، تو پتہ چلا کہ یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ ساکن ہے۔ نون یہاں پر کیا ہے؟ ساکن ہے، جو کہ چھپی ہوئی ہے۔ اب پیش کو لگایا، با دو پیش بن، لکھتے تو ایسے ہیں لیکن پڑھتے با دو پیش بن، پڑھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ بن ایسے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی نون ساکن، یہ نون ساکن، نون ساکن، تو اس کے اندر ایک نون ہے جو مخفی ہے، ٹھیک ہے، جو چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر بھی نون ساکن ہے، اس لیے ان کے قاعدے ایک ساتھ ہے، ان کے رولز ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک وضاحت ہو گئی؟ مدیحہ خان نے سوال کیا کہ تنوین ورڈ کے اینڈ میں آتا ہے، اور یہ جو نون ساکن ہے یہ درمیان میں بھی آتا ہے۔ نون ساکن چاہے درمیان میں آ جائے، بھلے نون تنوین جو ہے وہ اینڈ میں آ جائے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ با دو زبر بن اس کو آخر میں پڑھو گی، ٹھیک ہے، وقف نہیں کرنی ہے، تو بن نون ساکن ہی پڑھو گی۔ اگر
नून साकिन को आप दरमियान में पढ़ना चाहे तब भी आपने बंद नून साकिन को पढ़ के आगे निकलना है, तो वो नून साकिन ही रहेगा। ठीक है, वो अलग चीज है कि आप यहां पर वक़फ करें तो फिर ये बंद जो है ये क्या वक़फ में क्या बनेगा, अलिफ बनेगा। ठीक है, ये वक़फ में क्या बनेगा, अलिफ बनेगा। जी, यहां तक समझ आ गया कि नून साकिन और तनवीन कायदे के लिहाज से एक जैसे हैं, क्योंकि तनवीन के अंदर भी एक नून है जो कि मख्फी है, जो कि नजर नहीं आता, लेकिन पढ़ने में वो नून साकिन पढ़ा जाता है, वो नून साकिन पढ़ा जाता है। तो ये चीज समझ आ गई। अब हम जी, हमने शुरू में क्या कहा कि नून साकिन और तनवीन के कितने रूल्स हैं, कितने कायदे हैं, कितने कवानीन हैं, कितने लॉ है, कितने फार्मूले हैं? 400। 400, 200, 100, 100, 50, 2, 3, 4। जी 4। अब आप लोग होशियार हो गए माशाल्लाह, अब गलती नहीं कर दे। जी, तो इनके ये भी नीचे लिखे चले, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, 4 कायदे हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो आज हम पढ़ेंगे। पहला कायदा हम आज पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 1, उसका नाम क्या है, उस रूल का, उस कायदे का? उसका नाम है इजहार। ठीक है, इजहार नाम है उसका। ठीक है, इजहार का क्या मतलब है? इजहार का मतलब है किसी चीज को जाहिर करना। इजहार का क्या मतलब है? किसी चीज को जाहिर करना, दिखाना। ठीक है, तो नून में आपने इजहार करनी है, नमाज में नहीं, नमाज में दिखावा नहीं। ठीक है, इजहार यानी एक चीज को जाहिर करना। मसलन जेब में कोई चीज पड़ी हुई है, आप लोगों को नहीं पता क्या चीज है, उस जब मैं निकालूंगा, ठीक है, जाहिर हो गई वो चीज, इसका मतलब है इजहार। ठीक है, लेकिन यहां पर इजहार क्या कैसे होगी, यानी नून के बारे में हम पढ़ते हैं और तनवीन के बारे में। ठीक है, नून साकिन के बारे में और तनवीन के बारे में। ठीक है, तो हम इस नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो हम इस नून को ऐसे पढ़ेंगे ताकि लोगों को पता चले, जाहिर हो, बिल्कुल वाज़ेह क्लियर हो, ताकि लोगों को पता चले कि इसने नून अदा किया है। अब अगर हम 2 जबर को पढ़ेंगे तो इजहार का क्या मतलब होगा, उस इजहार को, उस 2 जबर को हम ऐसे जाहिर क्लियर करके पढ़ेंगे कि लोगों को पता चले कि इसने 2 जबर में जो पढ़ा है उस नून को जाहिर करके पढ़ा है। बन जैसे ये जो नून है। ठीक है, और जब हम 2 पेश को पढ़ेंगे ऐसे क्लियर वाज़ेह पढ़ेंगे ताकि नून उसमें जाहिर हो, तो उसका मतलब क्या है, इजहार। 2 ज़ेर को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे क्लियर और वाज़ेह पढ़ेंगे ताकि लोगों के सामने वो जो छुपी हुई नून है वो जाहिर हो जाए। इसी का मतलब क्या है, इजहार। इसी को क्या कहते हैं, इजहार। यहां तक तो चीजें समझ आ गई।
اب یہ اظہار کریں گے کب؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہاں پر اظہار کرنا ہے، اس چیز کو ظاہر کرنا ہے، اس نون کو، تنوین کو، ٹھیک ہے، جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، کس وقت ہم اس کو ظاہر کریں گے، یہ اظہار کب ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ نے مخارج میں چیزیں غور سے سنی ہو اور اگر آپ کو یاد ہو تو بہت آسانی ہے. اظہار آپ کب کریں گے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں نا، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار. ٹھیک ہے، اظہار کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا. اور یہ اظہار ہم کب کریں گے؟ اس نون کو کب ظاہر کریں گے؟ اس تنوین کو کب ظاہر کریں گے؟ اس نون اور تنوین کو ہم نون یا تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے آپ کوئی حرف دیکھیں، نون ساکن حرف ہے، اس کے بعد حروف حلقی یہ 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ان میں سے کوئی بھی حرف ہو نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اس نون کو آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس نون میں آپ کیا کریں گے؟ اظہار. ٹھیک ہے، مثلا مثال یہاں پہ لکھتا ہوں، انعمت. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال نوٹ کر لیں، انعمت. ہمارے جو قاعدے ہیں کس کے مطابق ہے؟ کس کے حوالے سے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے. انعمت میں دیکھیں نون ساکن یا کوئی تنوین ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، یہ ہے نون ساکن. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ ہم اظہار تب کریں گے جب اس نون ساکن کے بعد کوئی حروف حلقی آ جائے. تو اب دیکھیے کوئی حروف حلقی ہے؟ جی ہاں بالکل ہے. کیا ہے؟ عین. عین حروف حلقی ہے یہ رہا. ٹھیک ہے، تو وسائل پورے ہو گئے، نون ساکن بھی ہے، اس کے بعد حروف حلقی بھی ہے. اب ہم اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اس کا نام ہے اظہار. کیسے ظاہر کریں گے؟ انعمت، اس نون کو بالکل کلیئر واضح پڑھیں گے. انعمت، اس نون کو چھپائیں گے نہیں، یہ ہم نے چھپا لیا. اس میں غنہ بھی نہیں کریں گے، یہ مکس ہو گئی، اظہار بھی ہے اس میں اور غنہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف اظہار کریں گے. ان، بس کلیئر ہو گیا، نون چھوڑ دیں گے. انعمت، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اظہار. یہ ہے نون ساکن کی مثال. تنوین کی بھی ایک مثال لکھ لیتا ہوں. ابدن، ابدا، قاعدے میں آپ نے اس لفظ کو دیکھا ہے ابدن. یہ دیکھو اینڈ میں کیا ہے؟ تنوین ہے، 2 زبر ہے، اس کے بعد حمزہ حروف حلقی.
حروف حلقی میں کیا ہے؟ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس تنوین میں ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. کیسے؟ ابدن ظاہر کریں گے اور آگے پڑھیں گے ابدا. ابدن ابدا. ٹھیک ہے. اب اس تنوین کو چھپائیں گے نہیں، ابدا ناک میں نہیں چھپائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں اظہار، اور یہ نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ ہے. ہیڈنگ میں ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے حالات، یا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، یا نون ساکن اور تنوین کے رولز. ٹھیک ہے. دو زبر کے ساتھ تو الف تو ویسے ہی آتا ہے، وہ تو ویسے ہی آیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس الف کی بات نہیں ہو رہی. الف کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو حمزہ کی بات کر رہے ہیں. ابدن میں الف تو ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. الف کی ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم نے تنوین کی بات کی ہے، دو زبر کی. دو زبر نظر آ رہا ہے آپ کو. اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، الف نہیں ہے. الف تو یہ جو تنوین لگا ہوا ہے اس کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد آپ دیکھیں گے، تنوین کے نیچے یا پیچھے نہیں دیکھیں گے. تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. الف کی یہاں پر ہو یا نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کا جو قاعدہ ہے کیا ہے؟ اس کو صحیح سے سمجھے، بعد میں یہ نہ کہ الف آ گیا یا کوئی اور. قاعدہ کیا ہے آپ کا؟ رول کب اپلائی ہوگا اظہار کا؟ جب نون ساکن ہو یا کوئی تنوین ہو اس کے بعد. ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں کوئی سا بھی ایک حرف ہو. حروف حلقی 6 ہے. ٹھیک ہے. اس میں حمزہ ہو یا عین ہو یا غین ہو یا حا یا ہا. ٹھیک ہے. حمزہ، ہا، اسی طرح عین، حا، اسی طرح غین اور خا. والنہار میں کیا ہے؟ اس میں کہاں سے مثال آ گیا؟ نون ساکن ہے نہیں یہاں پہ نون متحرک ہے. جی ونحر یہ ہے ونحر، لیکن والنہار انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کہاں ہے اس میں؟ یہ دیکھو دو زبر ہے نا، تنوین. ابدن، ابدن کے سٹارٹ میں دیکھو کیا ہے؟ حمزہ ہے. ابدن پہلا والا جو ہے اس کے سٹارٹنگ میں کیا ہے؟ حمزہ ہے. اسی طرح جو دوسرا ابدن ہے اس کے سٹارٹنگ میں بھی حمزہ ہے. جو دوسرا ہے، دوسرا ابدن، اس کے سٹارٹنگ میں کیا ہے؟ حمزہ. وہ حمزہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ تنوین کے بعد آ رہا ہے. کس تنوین کے؟ اس تنوین کے. تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. ٹھیک ہے. جی باقی بہت سارے مثالیں ہیں. یہ جو مثال ہے من خوف، یہ بھی بالکل صحیح ہے. نون ساکن ہے، اس کے بعد خا ہے. ونحر فصل لربک ونحر، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. من ہو یا من ہم، یہ بھی صحیح ہے. نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال جس کو سمجھ نہ آیا ہو سوال کریں، پھر اس کے بعد قرآن اجرا پہ جائیں گے.
लोगों को अलिफ और हमजा का फर्क नहीं पता, पिछली क्लास नहीं ली होगी इसलिए पता नहीं होगा। आपको पता है? हाँ भी ना भी। अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? गुड, पिछली क्लास में यही तो बयान हुई थी। अलिफ देखें ना, ये अलिफ है, खाली डंडी आपको नजर आए, ये क्या है? अलिफ है। और अगर इस डंडी के ऊपर हम एक टोपी रख के, आइन आइन की तरह जो टोपी रखी, ये हमजा है। ठीक है, एक तो ये पहचान है। अब जो हमने बात की थी हमजा वसली और हमजा कतई, उसमें भी ये है हमजा वसली और हमजा कतई। तो आप एक चीज और भी समझे कि जो अब अगर शुरू में एक खाली डंडी आई हुई है, ठीक है, एक एंड में एक डंडी आई हुई है, इन दोनों में क्या फर्क है? अलिफ कभी भी स्टार्ट में नहीं आएगा, ये ठीक है, अलिफ कभी भी शुरू में नहीं आएगा, ये हमजा होगी, लेकिन कौन सा? हमजा वसली, हमजा वसली। और एंड में क्या आएगी और दरमियान में क्या आएगी? जो दो डंडी आपको नजर आ रही है, या दरमियान में कोई डंडी आ गई या आखिर में, वो क्या है? अलिफ है। ठीक है, जिस तरह मिसाल में अगर इस तरह हो समा या आसा, इस तरह अगर हो तो ये दोनों क्या है? अलिफ है, एंड में है। अगर इक़्तरबा शुरू में है, खाली है, कोई टोपी नहीं है इसके ऊपर इस तरह का, ये अलिफ नहीं है भी, ये हमजा है। फिर हमजा की दो किस्में जो हमने बताई थी, हमजा वसली और हमजा कतई। तो कतई की निशानी ये है, इसके ऊपर टोपी होगी, और वसली की निशानी उसमें टोपी नहीं होगी। तो फिर आप हमजा वसली और अलिफ में आपको कंफ्यूजन हो सकेगा, और वो आपने देखना है कि अगर शुरू में है तो फिर वो हमजा वसली है, और अगर आखिर या दरमियान में है, ठीक है, तो फिर क्या है? अलिफ है। ठीक है, अगर दो कलमों के दरमियान भी एक डंडी अलिफ की तरह आई है, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रही, लिखी हुई है लेकिन पढ़ने में नहीं आ रही, तो फिर आप क्या समझेंगे क्या है? पिछली क्लास में अगर आपने समझा है तो अलिफ की तरह निशानी है, डंडी है लंबी, दो लफ्जों के दरमियान में आ गई, हमने उसको लिखा तो है, पढ़ा नहीं है, ये क्या है? अलिफ हम इसको कहेंगे या हमजा कहेंगे? इसको हमजा वसली कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? हमजा वसली। ठीक है, यही तो हमने बात की थी कि हमजा वसली में क्या होता है? लिखने में तो आता है लेकिन पढ़ने में वो हम उसको स्किप करते हैं जब दो कलमों के दरमियान में आ जाए। और मिसाल हमने क्या दी थी? इरजिई, इरजिई शुरू में है, हमजा वसली है, अगर हम दूसरे कलमे के साथ मिला के पढ़ेंगे, या अय्युहन-नफ्सुल मुत्मइन्ना तुरजिई, अब हमने हमजा को नहीं पढ़ा, तो ये क्या है? हमजा वसली है। हमजा क्या है? वसली है। अल-गरज, ये कायदे ये ग्रामर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आप अरबी में पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में, लेकिन जो ज़रूरी क़वाइद है वो मैंने आपको मुख्तसर तौर पर समझा दिए। और कोई सवाल?
جی تو آج کا جو قاعدہ ہے، آج کا جو سبق ہے، نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن جو کہ یہ ہے، نون ساکن ہو کوئی بھی، انعمت نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، اور تنوین کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش، دو زیر دو زبر دو پیش، اس کو کہتے ہیں تنوین. تو دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، ان میں سے کوئی ایک ہو یا نون ساکن ہو. ٹھیک ہے، اس کے ہم نے کہا کہ چار قاعدے ہیں، چار قاعدے ہیں. اس میں سے نمبر ایک ہم نے پڑھا، وہ کیا ہے؟ اظہار. اس کا نام کیا ہے؟ اظہار. اور اظہار کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ظاہر کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، مثلا یہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اس کو میں ظاہر کروں، دکھاؤں، کلیئر کروں، یہ کیا ہے؟ اب اس کو اظہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اظہار ہم کب کریں گے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف ہو، جیسا کہ یہ حمزہ. ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، اس میں سے کوئی حرف ہو تو ہم اس نون کو یا اس تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا نام اظہار ہے، اور یہ ہے آج کا سبق. ابھی آپ قرآن کھولیے اور اظہار ڈھونڈیے. جی ترجمے میں کہاں تک پہنچ گئے آپ لوگ؟ جی آیت نمبر 111. جی سورہ بقرہ آیت نمبر 112 نکالیے. ان کنتم صادقین تک پڑھ لیا یا رکوع تک؟ چلے 112 نمبر آیت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 111 کے بعد، صادقین کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی دیکھیے یہاں پر اظہار ہے کوئی؟ کس لفظ میں ہے؟ نہیں ہے. صحیح سے دیکھیں. جی ہے، یہاں پر کلاس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نظر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو بلا من اسلم، من نون ساکن ہے نا من میں، دیکھیں بلا من اسلم نون ساکن ہے. ہمارا قاعدہ آ گیا نون ساکن. ٹھیک ہے، آگے مزید کیا شروع تھی کہ اس کے بعد حروف حلقی ہو. اس کے بعد کیا ہو؟ حروف حلقی ہو. تو آپ دیکھیں اس کے بعد حروف حلقی ہے. نہیں نہیں نہیں، اصل میں یہ اردو رائٹنگ میں لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن پاکستان کے لیے ہے.
تو آپ ایک چیز یہ بھی سمجھے، اگر خالی ڈنڈی ہو الف کی طرح، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو سمجھو یہ الف ہے. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی، ہم زبر زیر پیش، تو پھر آپ سمجھے کہ یہ حمزہ ہے. کیا ہے؟ اب بتائیے حمزہ ہے یا الف ہے؟ حمزہ ہے. تو حمزہ حروف حلقی ہے یا جی حروف حلقی ہے، تو ساری چیزیں پوری ہو گئی. اب اظہار ہوگا. اظہار کیسے ہوگا؟ جی بلا من اسلم، اس نون کو کلیئر واضح پڑھیں گے آپ. من، ٹھیک ہے، من چھپائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اس میں غننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. من نہیں، ٹھیک ہے، صرف زبان جو ہے مخرج میں، ٹھیک ہے، مخرج میں جا کے ٹچ ہوگی اور ڈائریکٹ زبان سے ہٹے گی. من، اگر زبان مخرج میں لگی رہی، من غنہ، یہ غنہ ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن زبان جا کے ٹچ ہوگی اور واپس ہٹے گی زبان مخرج سے، یہ کیا ہے؟ اظہار. من اسلم، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اظہار. محسن، یہاں پر کیا ہے؟ تنوین ہے. کیا ہے؟ تنوین. تو ہمارا بھی یہ سارے قاعدے کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ تنوین کے ساتھ بھی رکھتے ہیں. تو تنوین ہے. اگلا شرط کیا ہے؟ حروف حلقی نہیں ہے. تو یہ قاعدہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑیے، ٹھیک ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، نون ساکن پھر آ گیا. نون ساکن ہے تو اظہار ہوگا نا؟ نون ساکن ہے جی. اس کا دوسرا شرط کیا ہے؟ کہ اس کے بعد حروف حلقی ہو، لیکن یہاں پر حروف حلقی نہیں ہے. ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے جو کہ اظہار والا ہے، اس قاعدے کو ہم نے نہیں پڑھا ہے، اس کو آپ چھوڑیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یہاں پر ہے کیا ہے؟ نون ساکن ہے یہاں پر؟ نہیں ہے. تو ہم آگے چلے. کیوں؟ تنوین نہیں ہے؟ تو نون تو ہے نا؟ تنوین تو ہے نا، پہلے یہ بتائیں. ٹھیک ہے، تنوین ہے. اب تنوین کے بعد دیکھیں حروف حلقی ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. ٹھیک ہے، تنوین اب غور سے دیکھنا ہے. تنوین ہے چونکہ اصل میں قاعدے نون کے مطابق ہے، تو جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ فا ہے، یہ نون تو نہیں ہے. جی کسی بھی حرف ہو، یہ نہیں کہ صرف نون پہ ہو. تنوین الگ چیز ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب میں دیکھو فا کے ساتھ یہ تنوین ہے، فا دو پیش فن. اس کی وضاحت میں نے شروع میں کر دی، آپ لوگ لیٹ ہو گئے تھوڑے سے، اس لیے. فا دو پیش فن ہے یہ، ٹھیک ہے. لکھنے میں تو ایسے ہے، لیکن ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ ایسے. کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے شروع میں کہا کہ اس کا بھی مطلب نون ساکن ہے، اس کا بھی مطلب نون ساکن ہے، اس کا بھی مطلب نون ساکن ہے، اور یہ بھی نون ساکن ہے. اس لیے ان سب کے قاعدے ایک ہے، ٹھیک ہے. تو خوفن ہم نے پڑھ لیا، تو یہ ہے نون ساکن، اور اس کے بعد ہے علیہم عین. قاعدہ پورا ہو گیا، اظہار. ٹھیک ہے. اب اس نون کو آپ ظاہر کریں گے، ولو کہ یہ جو ہے یہ نون تنوین میں مخفی ہے، غائب ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آگے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جی دیکھیے اظہار ہے یہاں پر. اچھا نون ساکن اور تنوین ہے. پہلی لائن میں دیکھیں نون ساکن یا تنوین ہے. شیئن میں کیا ہے؟ تنوین ہے. شیئن میں تنوین ہے. اب اس کا دوسرا جو پارٹنر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے، حروف حلقی نہیں ہے، تو یہاں پر اظہار نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے ایک اور شیئن آ رہا ہے، وہاں پر تنوین تو ہے لیکن حمزہ بھی تو ہے. شیئن میں حمزہ نہیں ہے. گڈ. حمزہ اب یہاں پر حمزہ نظر تو آ رہا ہے لیکن ہم نے کہا کہ تنوین کے بعد ہو. پہلے میں نے کیا کہا؟ تنوین کے اوپر نیچے نہ ہو. اب یہ تنوین کے اوپر یہ حمزہ. ٹھیک ہے. اس کو آپ نہیں دیکھیں گے. قاعدہ کیا ہے کہ بعد والے کو دیکھیں گے. یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد واو ہے، حروف حلقی نہیں ہے، تو یہاں پر اظہار نہیں ہے. اور کوئی نون ساکن اور تنوین نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جی ومن اظلم کیا ہے یہاں پر؟ تنوین ہے. نون ساکن ہے اس کے بعد حمزہ ہے تو کیا ہوگا؟ اظہار. کیسے پڑھیں گے؟ ومن اظلم. ومن اظلم. آگے کیا ہے؟ جی نہیں اس کے قریب پڑوس میں دیکھیں اظلم کی. ممن. ممن میں نون ساکن ہے. کیا ہے؟ نون ساکن ہے لیکن حروف حلقی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا نہیں ہے؟ اظہار نہیں ہے. آگے مساجد اللہ کے بعد ان ایک اور نون ساکن ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن ہے لیکن حروف حلقی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑیے، اظہار نہیں ہے یہاں پر. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا. یہ بھی اسی طرح ہے، نون ساکن ہے لیکن حروف حلقی نہیں ہے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حروف حلقی نہیں ہے. خزیون تنوین ہے. کیا ہے؟ تنوین ہے لیکن حروف حلقی نہیں ہے. لہم میں حروف حلقی نہیں ہے. تنوین کے بعد ہی تو ہے، ایک دو اس کے بعد ہی تو ہے. جی فوراً نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح. وفی الآخرۃ عذاب عظیم. کہاں ہے ساکن؟ نون ساکن تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، عین ہے، حروف حلقی میں عین ہے، تو اس با کو ہم کلیئر پڑھیں گے نا. با کو کلیئر پڑھیں گے. کس چیز کو کلیئر پڑھیں گے یہ بتائیں؟ نون کو، جو کہ ساکن ہے، جو اس میں چھپی ہوئی ہے اس تنوین میں. ٹھیک ہے. عذابن، اس نون کو ہم کلیئر پڑھیں گے واضح. با کو نہیں، ایسے لکھا ہوا ہے نا تو با کو کلیئر نہیں پڑھیں گے. اس کے اندر ایک نون ہے چونکہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کلیئر پڑھیں گے.
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. جی والمغرب غین ساکن ہے، اس کے بعد حلقی نہیں ہے نا. جی آپ نے کہا اس کے بعد نہیں ہے، نون ساکن نہیں ہے، ہمارا قاعدہ نون ساکن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے کیا کہ ایک منٹ. ان اللہ واسع علیم تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. اب آپ کے پاس مائک نہیں ہے، یہ لے لو اور ایک آیت پڑھو. ہے آیت پڑھ کے دکھاؤ اگلی والی جو آپ کو آسان لگے، یہی یا اس کے بعد. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. یہ تو ایسے طرز میں ہے جیسے آپ باتیں کر رہی ہو، قرآن والی طرز میں پڑھے. دیکھو ایک میں پڑھتا ہوں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اب تجوید پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. تجوید والا کیسے پڑھے گا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. نہیں آپ کوشش کرو گی تو پڑھنا آ جائے گا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. دیکھو انہوں نے کوشش کی تو پڑھ لیا. دیکھو سبزی آتی ہے نا بازار سے، اگر آپ کوشش کر کے کاٹ پیٹ کے دہی میں مسالے نہیں ڈالو گی تو سالن نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کوشش کرو گی کاٹنے کی اور بنانے کی تو سالن بہت ٹیسٹی بنے گا. جی اچھا آپ نے بتایا نہیں یہاں پر کیا کہاں پر ہے اظہار ہے اس میں؟ اچھا نون ساکن یا تنوین ہے اس میں؟ ہاں تنوین ہے، ولدن میں تنوین ہے لیکن اس کے بعد حروف حلقی نہیں ہے تو اظہار نہیں ہے. اس کے بعد کلن تنوین ہے لیکن اس کے بعد حروف حلقی نہیں ہے تو اظہار بھی نہیں ہے. اب آپ پڑھتی جاؤ جب تک اظہار نہ آئے. جی پھر وہ پڑھے گی. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جی اس میں اظہار ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا، امرا تنوین آ گیا، نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے؟ لیکن اظہار حلقی نہیں ہے، حروف حلقی نہیں ہے. کن نون ساکن آ گیا، اس کے بعد فار ہے فا ہے تو اظہار ہوگا؟ نہیں ہوگا. چلے آگے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آپ کی قسمت خراب ہے، اظہار آ ہی نہیں رہا. چلو ان کو دے دو. مجھے اس طرح پڑھنا نہیں آتا. جس طرح پڑھنا آتے اسی طرح پڑھو لیکن تھوڑی سی بہتری کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. پڑھنا آتا تو ہے، اس طرح سے نہیں آتا. تو یہی تو میں چاہ رہا تھا اسی طرح. اور دیکھو ڈائریکٹ اظہار بھی آ گیا. آپ نے کوشش کی نا تو کہاں ہے اظہار اس میں؟
اصحاب میں اظہار ہے، نہیں عن میں یہاں پر عن میں اظہار ہے. ٹھیک ہے، دیکھو اب آہستہ آہستہ ہوشیاری آ رہی ہے نا، ایکٹیو رہو. جی ایک آیت آپ پڑھے، ایک آپ پڑھے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. جی پھر سے غائب ہو گیا نا اظہار، ہے اس میں اظہار؟ ولن ترضى نہیں ہے. نون ساکن ہے لیکن حروف حلقی نہیں ہے. عن کا نون ساکن ہے لیکن حروف حلقی نہیں ہے. اس کے بعد تنوین ہے. من ولی، من نون ساکن ہے لیکن حروف حلقی نہیں ہے، حروف حلقی نہیں ہے. اس کے بعد تنوین ہے لیکن حروف نہیں ہے. حلقی نہیں ہے. جی الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جی ہے اس میں؟ يتلونه حق نہیں ہے. چلو میں پڑھتا ہوں ابھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ہے اظہار اس میں؟ جی انعمت میں آ رہا ہے. انعمت، ٹھیک ہے. یہاں پر مثال بھی لکھی تھی. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حروف حلقی. عین یعنی حروف حلقی، تو اظہار کریں گے. ٹائم ہو گیا میرے خیال میں، چھٹی کر لیں. چلے مع السلامہ.